حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کے والد غلامی کی حالت میں تھے۔ آپ کی کرامات کا ذکر اور ریاضت کا تذکرہ اکثر مذکور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دینار آپ کے والد کا نام تھا، اور بعض اس کے متعلق ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کسی کشتی پر سوار تھے۔ جب کشتی درمیان دریا تک پہنچی تو ملاحوں نے مسافروں سے اپنی مزدوری طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس پر ملاحوں نے آپ کو بری طرح مارا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو پھر مارنا اور اجرت طلب کرنا شروع کی، اور کہا کہ اگر تم اجرت نہ دو گے تو تمہیں باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت دریا کی مچھلیاں ایک دینار منہ میں پکڑے ہوئے کشتی کی گردا گرد آ گئی۔ ایک مچھلی سے دینار لے کر آپ نے ملاحوں کے حوالے کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے سلوک پر سخت شرمندہ ہوئے۔ مذکور ہے کہ آپ دمشق میں رہتے تھے۔ خوبصورتی اور مالداری میں شہر آفاق تھے۔ جامعہ دمشق میں، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروایا تھا، اس خیال سے معتکف تھے کہ مسجد کی تولیت ان کو مل جائے۔ چنانچہ 1 سال تک آپ عبادت کرتے رہے۔ جس کسی نے آپ کو دیکھا ہر وقت نماز ہی میں مصروف پایا، لیکن آپ اپنے آپ کو دل میں منافق کہتے تھے۔ 1 سال کے بعد ایک رات مسجد سے باہر نکلے تو آواز سنائی دی کہ اے مالک، تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے جب اس آواز کو سنا تو حیران ہو کر مسجد میں واپس آ گئے اور تولیت کے خیال کو دل سے نکار کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور 1 سال کی عبادت ریائی پر نہایت شرمندہ تھے۔ صبح کو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مسجد کے لیے ایک متولی کی ضرورت ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ہم کو بہتر نظر نہیں آتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دل ہی دل میں کہا، اللہ تعالیٰ 1 سال کی سخت ریاضت کے باوجود مالک بن دینار کو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اب کہ میں نے اپنے یقین کو درست کر لیا تو تو نے اتنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ یہ کام میرے گلے میں منڈا دیا جائے۔ خدا کی قسم اب میں مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، یہ کہہ کر ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر آپ کو پنکا کر رہا تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدت سے جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو میں بیماری کے سبب نہ جا سکا۔ اس غم میں نیند آ گئی تو دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، یہ تب تیری حق میں خدا کی نعمت ہے، کیونکہ اگر تو جہاد میں شامل ہوتا تو گرفتار ہو جاتا اور دشمن تجھ کو سور کا گوشت کھلاتے۔ چنانچہ میں نے خواب سے بیدار ہو کر شکر الہی ادا کیا۔ ایک بار ایک دہریہ سے آپ کا طویل مناظرہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ آخر فیصلہ اس امر پر ہوا کہ اپنے اپنے ہاتھ آگ میں ڈال دیا جائے، جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو آگ نے نقصان نہ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ دونوں حق پر ہے۔ اس بات سے دل بہت خفا ہوا۔ آپ گھر آ گئے اور سر نیاز زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی کہ 70 سال کی عبادت کے بعد ایک دہریے کے برابر ہو سکا۔ غیب سے آواز آئی کہ تمہیں علم نہیں کہ محض تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریے کا ہاتھ نہ جلنے پایا، اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو فی الفور جل جاتا۔ روایت ہے کہ آپ کے ہمسایہ میں ایک مفسد نوجوان ہمیشہ آپ کو رنجیدہ کرتا تھا، لیکن آپ ہر حالت میں صبر فرماتے۔ آخر اس آدمی کی شکایت لے کر چند آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ شکایت سن کر اس کے پاس گئے تاکہ ان کو سمجھائے، لیکن وہ بد زبانی سے پیش آئے اور کہا کہ میں بادشاہ کا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی بادشاہ سے کہوں گا۔
اس نے کہا کہ بادشاہ میری رضامندی کے خلاف کچھ نہ کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نہیں سنے گا تو اللہ سے کہوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ سے زیادہ کریم ہے۔ یہ بات سن کر آپ واپس چلے آئے۔ چند دن بعد اس کی نامناسب حرکات حد سے بڑھ گئی اور لوگ دوبارہ اس کی شکایت کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا۔ راہ میں جا رہے تھے کہ غیب سے آواز سنی، ہمارے دوست کو اس کے حال پر چھوڑنے دو۔ آپ کو اس آواز سے سخت تعجب ہوا، لیکن آپ اس شخص کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ پھر سمجھانے آئے ہیں، وہ کہنے لگا کہ پھر کیوں آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے ایسی آواز سنی ہے۔ اس مفسد نوجوان نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں اپنی تمام جائیداد اللہ کی راہ میں بخشتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کچھ لٹا دیا اور نیک بن گیا اور گھر سے نکل گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت بعد اس آدمی کو مکہ معظمہ میں دیکھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور جان بلبتا اور کہتا تھا، اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، تو میں دوست کی رضامندی سے گھر سے نکلا، اس کی رضا میں جانتا ہوں، چنانچہ میں نے توبہ کی، یہ کہہ کر جان دے دی۔ ایک دوسرا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے یہودی کے ہمسائے میں مکان کرایہ پر لیا تھا، جس کی محراب یہودی کے دروازے پر تھی، جہاں اس نے اپنا پاخانہ بنایا اور روز نجاست آپ کے مکان میں ڈال دیتا۔ کچھ عرصہ تک یہی حال رہا۔ آپ نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ ایک دن یہودی آ کر کہنے لگا، آپ کو میرے پاخانے سے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک برتن اور ایک جھاڑو رکھی ہوئی ہے، کوئی تکلیف نہیں، روز صاف کر لیا کرتا ہوں۔ یہودی نے یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا کہ عجیب پسندیدہ دین ہے، خدا کا دوست دشمن خدا کی تکلیف برداشت کرتا ہے اور شکایت بھی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک بصرہ میں رہا، لیکن کھجور نہ کھائی۔ جب ارادہ ہوتا تو نفس کو یہ کہہ کر اطمینان دلاتے کہ کھجور کھانے سے میرا پیٹ کم نہیں ہوا اور نہ ہی کھجور کھانے سے اہل بصرہ کا پیٹ بڑا ہوا۔ 40 سال کے بعد پھر کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن آپ بجبر اس کو خواہش کو دباتے رہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ کھجور کھاؤ اور نفس کو قید سے آزاد کرو۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو کہا کہ اے نفس، 1 ہفتہ تک روزہ رکھ، پھر تجھ کو کھجور ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ ہفتہ بھر کے بعد کھجور خریدی اور لے کر مسجد میں آئے۔ مسجد کے متولی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ایک یہودی کا مسجد میں کیا کام؟ یہ کہہ کر لکڑی مارنے کے لیے دوڑا، لیکن جب آپ کے نزدیک پہنچا تو آپ کو پہچان کر لکڑی پھینک دی اور معذرت کرنے لگا اور کہا کہ ہمارے محلے میں سوائے یہودیوں کے کوئی شخص کھجوریں نہیں کھاتا۔ آپ نے یہ بات سنی تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور درگاہ الہی میں عرض کی کہ کھجور کھانے کے بغیر ہی میرا نام یہودی رکھ دیا گیا، تو اگر میں کھجور کھا لیتا تو کافر کے نام سے موسوم ہوتا۔ تیری عزت کی قسم، اب میں ہرگز کھجور نہ کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں آگ لگ گئی۔ آپ اپنا عصا اور جوتیاں لے کر کوٹھے پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ لوگ رنج و غم اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور ان کے اضطراب کو دیکھا کہ کوئی اسباب نکال رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہی حال قیامت کا دن بھی ہوگا۔ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن آپ ایک شخص کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پیش کیا مگر اس نے نہ پڑھا۔ ہر چند کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کی زبان سے ماں سوائے 10-11 کے اور کوئی کلمہ نہ نکلتا تھا، اور کہا کہ یا حضرت،
جب کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے ان کا پیشہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سود خور بھی تھا اور کم تولتا تھا۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ میں تھا۔ جب انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو میں نے وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میرے لبیک کا جواب لا لبیک نہ آئے۔ نقل کیا گیا ہے کہ آپ ساری رات بیدار رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی بیٹی نے کہا ابا جان آخر کبھی تو ذرا آرام بھی فرما لیا کرے۔ آپ نے فرمایا اے میری جان تیرا باپ اللہ سے ڈرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ دولت دین میری طرف آئے اور مجھے سوتا پائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کی نعمت کھاتا ہوں اور شیطان کے پیچھے چلتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر آواز دے کہ تم میں سے بدترین کون ہے تو سوائے میرے اور کوئی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے گا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے پکارا۔ آپ نے فرمایا 20 سال ہوئے کسی نے مجھ کو میری اصلی نام سے مخاطب نہ کیا تھا، لیکن تجھ کو معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اہل زمانہ کی دوستی بازار کے فالودہ کی طرح رنگ میں اچھی اور مزے میں بری ہے۔ اور فرمایا کہ اس دنیا سے پرہیز کرو جس نے عطا کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ فرماتے ہیں جو شخص ذکر خدا و مناجات کی نسبت زیادہ لطف لوگوں سے باتیں کرنے میں حاصل کرے اس کی عمر برباد اور دل اندھا ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے بہتر عمل خلوص ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ لوہے کی جوتی اور عصا بناؤ اور تمام دنیا میں پھر کر عبرت حاصل کرو اور ہماری نعمتوں اور قدرتوں کا نظارہ کرو، یہاں تک کہ جوتی گس جائے اور عصا ٹوٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے تدبر اور تفکر سے کام لو۔ پھر فرمایا کہ تورات شریف میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے ہم نے تم لوگوں کو مشتاق بنایا ہے مگر اے لوگوں تم میرے مشتاق نہ بنے۔ پھر فرمایا کہ میں نے بعض آسمانی صحیفوں کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 2 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہے جو کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ اول یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، دوسری ادعونی استجب لکم۔ پھر فرمایا میں تورات شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو میرے ذکر سے دنیا میں عیش کرو کیونکہ میرا ذکر ایک نعمت عظیم ہے اور آخرت میں اس کی بے شمار اجر ملے گی۔ اور بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص دنیا کو دوست رکھے گا اس کو نہایت ادنا سزا یہ دوں گا کہ اپنے ذکر و مناجات کی لذت ان کے دلوں سے نکال لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ شہوت کے طالب سے شیطان فارغ ہے۔ ایک دفعہ آخری عمر میں ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر نظر رکھ تاکہ نجات پائے۔ چنانچہ جب وہ شخص مر گیا تو کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا دربار خداوندی میں گناہوں سے آلودہ پہنچا، محض اس نیک خیال کی بدولت جو میں اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر رکھتا تھا اس نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور محمد واسع کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا دیکھوں پہلے کون جنت میں جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں داخل کیا اور پھر حضرت محمد واسع کو۔ تب اسی بزرگ نے تعجب سے پوچھا کہ محمد واسع زیادہ کامل اور عالم تھے۔ جواب ملا کہ یہ تفاوت محض اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی پیراہن تھا یعنی خدا پر توکل، اور محمد واسع کے 2 پیراہن تھے یعنی وہ دنیا میں ذاتی کوشش
اور اسباب کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔